أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ التین کی تلاوت ہوئی ہے. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے. اس میں ایک رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے جواب قسم میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 4 باتوں کی قسم کھائی کہ انسان کتنا خوبصورت ہے اور اللہ نے انسان کو کتنی بہترین خلقت کی ہے، کتنے خوبصورت بنایا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. پہلا ہے والتین، قسم ہے انجیر کی. والزیتون، قسم ہے زیتون پھل کی. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، پہاڑ کا نام ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کے، یعنی مکہ مکرمہ کی. یہ 4 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کے ذریعے سے قسم کھائی. اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ قسم کھانے کی اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ جو بات کہتے ہیں، جو بات فرما دیتے ہیں، وہ حق ہے، سچی بات ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات عمدہ ہو سکتی؟ تو اللہ قسم کھا رہے ہیں. تو قسم اس وجہ سے بات کھائی جاتی ہے کہ مخاطب اگر ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہا ہے تو آدمی قسم کھاتا ہے. میں کوئی بات کہوں، آپ میری بات میں یقین نہیں کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی چیز ضرورت نہیں. اللہ اپنے بندوں کو اس طرح سچ بات قسم کھا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو چیزیں قابل عظمت ہیں، جو چیزیں اللہ کے نزدیک محترم ہیں، تو اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے. تو قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بہت معزز ہیں. اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اب پڑھ چکے ہیں والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی قسم کھائی جو 5 صفات ہے. تو یہ چیزیں اللہ کے نزدیک محترم ہیں، محتم بشان ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی. اب یہاں 4 چیزوں کی جو اللہ قسم کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت محترم اور معزز ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو آپ
پہلے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، طور سینین کا ہو یا سینا کا ہو، دونوں ایک ہے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں کہا کہ وطور سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، تو طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اللہ نے کلام فرمایا، جسے ہم کوہ طور بھی کہتے ہیں، تو اسی کا نام ہے یہ اللہ نے وطور سینین، اور اللہ نے مکے کی قسم کھائی۔ اب جن کو اللہ قسم کھا رہے ہیں ان چیزوں کی عظمت کیا ہے؟ پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ انجیر اور زیتون یہ دونوں پھل ہیں۔ انجیر بہت قیمتی پھل ہے، بہت کثیر المنافع ہے، کثیر البرکت ہے۔ زیتون یہ بھی ایک پھل ہے جس سے اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اس کے پھل بھی کھاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی یہ بہت مفید ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان دونوں کی قسم کھانے کی وجہ کہ وہاں جہاں یہ درخت پائے جاتے ہیں اس جگہ کی قسم کھانا مقصد، درخت تو کہیں بیچ میں تو معلق تو نہیں ہے، تو جس زمین پر یہ درخت پائے جاتے ہیں، جس سرزمین پہ یہ درخت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس جگہ کی قسم کھانا مقصد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درخت کہاں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر فرمایا ملک شام میں۔ آج جہاں ہمارا فلسطین ہے، قبلہ اول ہے، تو وہیں یہ ملک شام ہے، تو ملک شام کے علاقے میں یہ بہت زیادہ یہ درخت پائے جاتے ہیں۔ ملک شام یہ وہ علاقہ ہے، وہ پاک سرزمین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یہ ارض مقدسہ ہے، مقدس سرزمین ہے، ملک شام کی سرزمین بہت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی وادیوں کی قسم کھائی کہ وہاں کی وادی، وہاں کے پہاڑوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو طور سینا بھی تقریباً وہ ملک شام کے علاقے میں آتا ہے کہ مصر اور مدین کے درمیان میں یہ طور سینا ہے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ملک شام کی سرزمین ہے، مبارک سرزمین ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے، شام کی سرزمین میں۔ تو یہ زمین وہ پاک زمین ہے جو نبیوں کو پیدا کی ہے، تو سب سے زیادہ نبی وہاں پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے ملک شام کو آ گئے تھے۔ آخری زمانے میں آپ ملک شام میں تھے، شروع میں تو بابل میں تھے، پھر وہاں سے مکہ آئے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے ملک شام آئے۔ ملک شام آ کر 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر رکھی، بنیاد رکھی۔ اب وہ عنوان نہیں ہے، تو یہاں زمین پر مجھے بحث ہے کہ یہ مقدس سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں تو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ ایسی سرزمین میں جو مقدس اور پاک ہے۔ تو جس زمین کو اللہ مقدس کہے تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ ملک شام کا علاقہ ہے۔ تو ملک شام میں ایک وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے، اور پھر سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہی مدفن ہیں، اسی سرزمین کے پیٹ میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں، باحیات۔ تو یہ مقدس سرزمین ہے، اپنے پیٹ کے اندر نبیوں کو وہ پال رہی ہے، نبیوں کو رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سرزمین مقدس، ایک وجہ تو یہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کثرت سے وہاں پیدا ہوئے اور وہیں آرام کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ملک شام کا پورا علاقہ اللہ نے اس کی قسم کھائی،
تو ایک تو یہ کہ اس سرزمین پہ مسجد اقصیٰ ہے جو آج زیر بحث بنی ہوئی ہے. آج جو دشمن یہودی اس کو ختم کرنے پر نعوذ باللہ تلے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو اس طرح ظلم و زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ یہ وہ مبارک زمین ہے اور مبارک مسجد ہے. یہ ہمارے 3 حرموں میں سے ایک حرم ہے. ایک حرم مکہ ہے، دوسرا حرم مدینہ ہے، تیسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے. یہ بھی حرم ہے ہمارا. تو جیسے کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے تو فلسطین مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے ہمارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک 1.5 سال تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے امامت کی. اور وہ زمین، وہ مسجد اتنی مبارک ہے، کسی اور مسجد کو یہ فضیلت حاصل نہیں، یہاں تک کہ مسجد کعبہ، مسجد حرام کو بھی، مسجد نبوی کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں جو مسجد اقصیٰ کو ہے. وہ یہ ہے فضیلت کہ تمام نبی، 1,00,000 انبیاء علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں جمع ہوئے. معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا، مصلی پہ بڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، امامت کی. وہ نماز سب سے مقدس نماز ہے تو جس میں مقتدی سب کے سب انبیاء ہیں اور مقتدا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نماز ہوگی جس نماز کا امام نبی ہو اور جس نماز کے مقتدی انبیاء ہو، اور جس جگہ وہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مسجد کا مقام کیا ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے. تو یہ مسجد اقصیٰ ہے. اس لیے اس وجہ سے کعبۃ مکہ مکرمہ کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے. مدینے کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وہاں مسکن بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر ہے. تو اسی طرح فلسطین اور ملک شام کی فضیلت اس وجہ سے کہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے. تو ایک تو یہ فضیلت، تو ایک حیثیت یہ ہے. تیسری حیثیت یہ ہے کہ وہاں ان پہاڑوں میں یہ درخت سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک انجیر کا درخت اور دوسرا زیتون کا درخت. تو جس سرزمین پہ، جس پہاڑیوں میں، جن وادیوں میں، جن مبارک زمین میں یہ درخت اگتے ہیں تو وہ درخت کتنے مبارک ہوں گے، اور اس درخت سے نکلنے والے پھل میوے تو یہ کتنے مبارک ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی. تو درختوں کی قسم کھانا تو اس سرزمین کی قسم کھانا ہے. تو اس لیے ہم جانتے ہیں، بات آ گئی تو بات عرض کر دوں، زمین میں سب سے بہترین حصے کون سے ہیں؟ پوری دنیا کی زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. سب سے مقدس جگہ وہ ہے جہاں مسجد بنی ہوگی. جب ایک مرتبہ مسجد بنا دیا جائے وہ جگہ قیامت تک مقدس ہے. ابھی جو سرزمین ہے مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد عثمان غنی ہے، جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر یہ زمین کا یہ حصہ مبارک ہے اور قیامت تک یہ مبارک رہے گا. اور آسمان والوں کے لیے یہ جگہ چمکتے ہیں. جیسے ہم زمین پہ کھڑ کے آسمان پہ ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آسمان والے فرشتوں کو زمین میں یہ مسجدیں تو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ زمین کے ستارے ہیں. اب بات پھیل جائے گی. تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی. تو والتین والزیتون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی تو اس لیے کہ یہ سرزمین وہاں موجود ہے اور یہ درخت کثیر بہت زیادہ موجود ہے. بعض مفسرین نے فرمایا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے فرمایا والتینی سے مراد اصحاب کہف کی مسجد مراد ہے، والزیتون سے مراد مسجد اقصیٰ مراد ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں اصحاب کہف کی مسجد بنی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف میں انجیر کے درخت ہیں.
اور مسجد اقصی جہاں ہے اس کے اطراف میں وہاں زیتون کے درخت کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں والتین سے مراد اصحاب کہف کی مسجد مراد ہے، والزیتون سے مراد یہاں مسجد اقصی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں تو اصحاب کہف کی مسجد کی قسم، اور اسی طرح یہاں مسجد اقصی کی قسم کھا رہے ہیں۔ وطور سینین، اور وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ پہاڑیاں کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکہ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القہا یا موسیٰ فالقہا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ تو یہ جو آیتیں ہیں نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام فرمایا، یہ طور سینا جو کوہ طور ہے، یہ مصر اور مدین کے درمیان کا راستہ ہے۔ مصر اور عیراق بھی وہی راستے میں آتا ہے، تو مصر اور عیراق کے راستے میں یہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو جس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ ہو اور جس پہاڑ پہ اللہ کی تجلی خداوندی پڑ رہی ہو، تو اس مقام کا کیا نام ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں کہ فلما جاءها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك۔ تو فرمایا کہ وہ وادی، وہ پہاڑ، بقعہ کہتے ہیں زمین کے حصے کو، پھر بقعۃ المبارکہ، مبارک حصہ، من الشجرتی، اور مبارک درخت، جہاں میں ایک درخت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب میں کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ کے انوارات اس پہاڑ پر اور اس درخت کے پتوں پر پڑ رہی تھی، وہ چمک رہا تھا۔ تو وہ درخت اور وہ پہاڑ کی وہ وادی، پہاڑ کا وہ علاقہ، پورا پہاڑ مبارک ہے، چمک اٹھا اللہ کی تجلی سے۔ تو یہ طور سینا ہے، تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر آگے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ یہ تو معزز ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکے میں ہے، وہ مبارک ہے، برکت والا ہے تمام دنیا والوں کی۔ خود اللہ نے فرمایا مکے کے بارے میں، اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وهذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آخری نبی امام الانبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ جو ملک شام کی سرزمین میں سب سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، تو مکہ مکرمہ میں آخری نبی امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ملک شام کی سرزمین بھی مبارک اور مکے کی سرزمین بھی مبارک ہے، اور مدینے کی سرزمین اس لیے مبارک ہے، اللہ کے نبی وہاں آرام کر رہے ہیں، آپ کے روضہ مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ تو یہ چار چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اب آئے کہ زیتون اور انجیر اور زیتون کی کیا فضیلت ہے۔ تو انجیر اور زیتون، اب اس کی ظاہری بھی فضیلتیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی کے اندر بڑی کافی اچھی بحث فرمائی ہے۔ فرمایا انجیر یہ کثیر المنافع ہے، کثیر البرکت ہے، بہت زیادہ اس میں برکت بھی ہے، بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ اور انجیر بیک وقت غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ آپ پیٹ بھرنے کے لیے کھائیں، جسم کو قوت بخشنے کے لیے کھائیں، تو آپ کو 2-3 انجیر میں آپ کے جسم کو بن جائے، فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دوا کے لیے استعمال کریں تو وہی انجیر دوا کے لیے بھی آپ کو مفید ہو جائے گا۔ اور یہ انجیر ایسا پھل ہے جس میں کوئی گٹلی نہیں ہے، جس میں اندر بیج نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے جتنے پھل ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو جنت کے پھلوں میں گٹلی نہیں ہوتی، تو یہ جنت کے پھل اس کے مشابہ ہیں۔
تو زیتون اور انجیر یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے مشابہ پھل ہیں. اگر تم جنت کے پھلوں کو دنیا میں دیکھنا چاہو تو انجیر اور زیتون کو دیکھو. ایک روایت میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی میں انجیر لے کر آیا. اللہ کے نبی کے سامنے ہدیہ پیش فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انجیر ہے. تو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا ہدیے کو اور آپ نے نوش فرمایا. صحابہ کو بھی تقسیم فرمایا اور صحابہ کھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنت سے پھل اتر کے زمین پر آیا ہو تو میں کہوں کہ وہ انجیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت سے کوئی پھل اتر کے زمین پہ آیا ہے تو میں کہوں کہ وہ انجیر ہے. تو اتنی فضیلت ہے اس کی. اور انجیر کھانے سے آنتوں میں قوت آتی ہے اور جو بواسیر جسے پیلس کہتے ہیں وہ ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے. جو پابندی کے ساتھ اس کی طریقہ کھانے کا یہ حکمہ جو فرماتے ہیں رات میں 1 یا 2 انجیر آپ پانی میں بھگو دیں اور صبح میں اٹھ کر پانی بھی پی لیں, وہ انجیر بھی چاپ کر کھا لیں. یہ 1 مہینہ 40 دن تک اگر آپ استعمال کریں گا تو انشاءاللہ آپ کے کیسے بھی پیلس و بواسیر انشاءاللہ ختم ہو جائے. اور یہ اس میں جو اس کا جو تیل ہے بھی مفید ہے اور اس کے کھانے سے معدے کو قوت پہنچتی ہے, دماغ تازہ ہوتا ہے, خون پتلا ہوتا ہے, بہت سارے اس کی فضیلتیں ہیں. تو یہ آپ سوکھا کھاؤ یا گیلا کھاؤ دونوں مفید ہیں. آپ غذا کے طور پر کھاؤ, دوا کے طور پر کھاؤ, دونوں کو ایک ساتھ مفید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں دل میں پالے میں قسم فرمایا جو اللہ نے ذکر فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ سے یہ مراد ہے انجیر اور زیتون کے درخت مراد ہے. اس لیے کہ کثیر المنافع اور اس کا درخت بھی اتنا مفید ہے کہ اس کے پتے بھی مفید, اس کی ڈالیاں بھی مفید, اس کی لکڑیاں بھی مفید اور اس کے جڑ بھی مفید. آپ اس میں ہر قسم کی دوائیں کا استعمال کر سکتے ہیں, کوئی چیز اس کی بیکار نہیں. انجیر کے جو درخت جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور اسی طرح علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو یہ اس کا پھل بھی مفید ہے جس میں کوئی گٹلی اور بیج نہیں ہے, یہ جنت کے پھل کے مشابہ ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے زیتون انجیر کی. پھر آگے فرمایا والزیتون, اور زیتون یہ بھی اس کے بھی یہی ہے کثیر المنافع ہے. تو اس کے اندر آپ زیتون میں سرکے میں ڈال کر استعمال کریں جو دکانوں میں ملتا ہے. تو زیتون میں سرکے میں ڈال کر کھانے سے بہت زیادہ مفید ہے. آپ اگر روٹی میں چکر کھائیں سالن کے بغیر تو یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, یا 2-3 عدد میں 3 یا 5 عدد میں زیتون کھا لیں اور تھوڑا سا سرکہ پی لیں. آپ کے لیے پیٹ کے جتنے امراض ہیں سب کے مفید ہیں. آپ کے آنتیں مضبوط ہو جائے گی. آپ اس کے زیتون کو جس سرکے میں بھگو کر جائیں آپ اسے پیسٹ بنا کر دانتوں میں رگڑیں تو آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے, چمکنے لگیں گے, دانتوں کی جتنے بیماریاں جراثیم میں کیڑے نکل کے ختم ہو جائیں گے. اور اس میں بھی قبض خشا ہے, قبض ختم ہو جائے گا, آنتوں کو مضبوط کرتا ہے. اور میں جو معدے کی جو کمزوریاں ہیں, ہاضمہ جس کا ٹھیک نہیں ہوتا, مسلسل استعمال کرنے سے تو یہ بڑا مفید ہے. آپ حکیموں سے معلوم کریں, مزید جو معلومات کرنے, میں تو حکیم تھوڑی, ہاں البتہ حکیم کے خاندان سے ہوں الحمدللہ. میں پرنا بیٹ کا ہمارا ننیال پرنا بیٹ جو حکامات کی بڑی جماعت ہمارے خاندان میں ہے, تو میں تو حکیم نہیں بن سکا. تو بہرحال یہ مفید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے فائدے رکھے ہیں. تو یہ زیتون اور انجیر یہ دونوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے پھلوں کے مشابہ ہیں. جنت کے اگر پھل دیکھنا چاہے تو ان دونوں کو دیکھیں. تو یہ پھل بھی فائدہ ہے اور یہ پھر جب تک کچا رہتا ہے جب بھی مفید ہے, جب اب کچا ہوتا ہے تب بھی مفید ہے, جب پک جائے تب بھی مفید ہے, اور اس کے بعد اس کے درخت اس کے پتے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اسے فرمایا اللہ نے اس کی قسم کھائے والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون.
باطنی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ دونوں استعمال کرنے سے روحانیت بڑھتی ہے۔ آپ کے بات بڑی تعجب ہوگی، میں حوالے سے بات کہتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، باطنی طور پر یہ ہے کہ قلب جو میلا ہوتا ہے قلب کو پاک کرتا ہے، قلب کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، جو ذکر کے لیے مفید ہے، جو ذاکرین کے لیے بڑی مفید ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر باطنی طور سے بھی روحانیت بڑھاتا ہے، جسم کی قوت کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور زیتون کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی جو جنسی خواہشات ہے اس میں بھی اضافہ کرتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کے اندر جو گودے ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اتنے مفید فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پھل وہاں پیدا فرمائے جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو وہی یہ درخت بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو نبیوں کی جو روحانیت سے اس کا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ہوتا ہے، تو اللہ والے بنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی صادق بن جاؤ گے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی سچے ہو جاؤ گے، متقین کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے اندر بھی تقوی آ جائے گا، صائمین کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارے اندر بھی صوم اور تقوی و طہارت آ جائے گی۔ تو یہ زمین نبیوں کی صحبت میں ہے، یہ بتانا میں آپ کو چاہتا ہوں۔ جس سرزمین میں نبی پیدا ہوئے ہیں اسی سرزمین میں درخت پیدا ہوئے ہیں، کیا اثر نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ان پھلوں کے کھانے سے روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا استعمال کریں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بیکار کی چیزیں کھلانے سے، یہ جو ڈرائی فروٹ ہیں اس میں سے خاص طور سے یہ 2 چیزیں آپ کھلائیں جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ کھجور کھلائیں، کھجور کا بھی قرآن میں ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے۔ تو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان چیزوں کے عادی کرائیں تاکہ بچوں کا ذہن بھی تازہ ہوگا اور بچے بہت صحت کے اعتبار سے بھی اچھے رہیں گے اور ان کا ذہن بھی بالکل تازہ رہے گا، بہت اچھے ذہن کے مالک بن جائیں گے، یادداشت اچھی رہے گی، آنکھوں کی روشنی اچھی رہے گی۔ ہم ادھر ادھر کی بیکار چیزیں کھلانے سے ہم اپنے آپ کو بھی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو، خاص طور سے نوجوان بچوں کی اپنی حفاظت فرمائیں۔ یہ عصر کے بعد سے لے کر رات تک جو کھاتے ہیں نا فاسٹ فوڈ کے نام سے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کے اندر جتنی بیماریاں آتی شاید اتنی تیزی کے ساتھ بیماریاں نہیں آتی، یہی کھا کر ہمارے نوجوان بچے بیمار ہو رہے ہیں، بوڑھے بن رہے ہیں۔ میری بات پہ آپ غور کر رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دلیل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے۔ یہ جتنے فاسٹ فوڈ ہیں یہ کھا کر ہمارے جوان بچے وقت سے پہلے جوانی بھی ختم کر رہے ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو آپ اشارہ سمجھ جائیں، العاقل تکفیہ اشارہ۔ تو یہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان چیزوں کا عادی بنائیں، اس میں صحت ہوگی۔ یہی بچوں کی جب کھائیں گے تو بچوں کے اندر صحت اچھی بنے گی۔ تو بہرحال اللہ نے اس کی قسم کھائی، پھر آگے فرمایا وطور سینین، اور یہ پہاڑ طور سینا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے طور سینا فرمایا۔ تو یہ پہاڑ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پہاڑوں کی خصوصیت بیان فرمائی۔ ایک احد کا پہاڑ ہے، بدر کا پہاڑ ہے، اور جبل قبیس ہے جو مکے کے اندر ہے، اور اسی طرح یہ پہاڑ طور سینا ہے۔ تو یہ سب پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے مقدس فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا احد جبل یحبنا و یحبہ، وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اللہ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں کہ جس پہاڑ پہ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بات فرمائی، تو یہ وطور سینین ہے۔ یہ 3 چیزوں کی قسم ہے۔ پھر فرمایا وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر۔ مکے کی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہیں، تو مکہ بڑا محترم معزز ہے، اور اس کا حدود حرم اتنا محترم ہے کہ حدود حرم کے اندر آپ کسی جانور کو شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے، اور کسی چونٹی کو مار نہیں سکتے، کسی
اور کسی زیرو کو وہاں مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ حدود حرم کے اندر درختوں کے پتوں کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ دم واجب آ جائے۔ کوئی آدمی شکار کر رہا ہے، کوئی اور شکار کر رہا ہے، تو آپ اشارہ کر کے نہیں بتا سکتے کہ جانور ادھر بھاگا ہے، تو بھی نہیں کر سکتے حدود حرم کے اندر۔ اور فرمایا حدود حرم کے اندر یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو خطر کر کے حدود حرم کے اندر آ جائے، وہاں خطر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اگر میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی پاؤں میں اسے نہ چھیڑوں۔ تو حرم کے اندر کسی کو سزا نہیں دی جائے۔ آج بھی مکے میں اگر کوئی وہاں غیر قانونی کام کرتا ہے تو وہاں سے پولیس پکڑ کے باہر لے کر جاتی ہے، باہر 5-6 کلومیٹر میں ایک مقام ہے، وہاں جا کے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اگر وہ قابل سزا ہو، ہاتھ کاٹنا ہو یا کوئی اور سزا ہو، تو کوڑے مارنا ہو، تو 5 کلومیٹر باہر لے کر جاتے، وہاں اس سزا دینے کی جگہ متعین۔ حدود حرم کے اندر کوئی بھی کچھ نہیں کرتی، صرف پکڑ کے کھینچ کے لے کے جاتی ہے، چونکہ حدود حرم محترم میں اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ تو وہاں کسی قاتل بھی اگر آ جائے تو قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو اسے قاتل کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اسے کھانا پانی بند کر کے اسے باہر نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے سزا دی جائے گی۔ تو یہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو اس امن والے شہر کی میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ 4 چیزوں کی قسم ہوئی۔ اب قسم اتنے عظیم ہے، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جو مقسم بھی کہتے ہیں، جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، وہ انسان کتنا محترم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ قسم جتنا معزز ہے، تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ قسم کھا کر جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا عظیم ہے۔ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو محترم بنایا، معزز بنایا۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، مطلب یہ کہ انسان کو جو پیدا کیا، انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی جو بناوٹ ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ انسان 6 فٹ کا ہو، 6.5 فٹ کا ہو، تو جتنا بھی ہو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر عطا کیے ہیں، تو سر میں اللہ تعالیٰ نے سر کی گورائی، سر کے اوپر بال ہے، پیشانی ہے، دونوں طرف دائیں بائیں کان کو لگا دیے، کان کتنے خوبصورت ہیں، پھر اس کے بعد پیشانی کتنی خوبصورت ہے، اس کے اوپر آنکھوں کو فٹ کر دیا، آنکھوں کے اوپر پلکوں کے اوپر پھر دونوں بھو، پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان میں کھینچ کر اللہ نے لمبی رکھی لگا کے ناک لگا دی، اس میں دونوں سوراخ لگا دیے، اور دائیں بائیں گال خوبصورت بنائے، پھر اس کے بعد ہونٹ لگائے، اندر موتیوں کی طرح دانت سے 32 دانت بنائے، دونوں ہونٹوں کے ذریعے سے خوبصورت ہونٹوں کے ڈریے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا پیک کر دیا، اور اسے اللہ نے سجایا، اور اس کے ہونٹوں کی ہنسی، ہونٹوں کی خوبصورتی کیسے، پھر تھوڑی ہے، پھر مردوں کے لیے اللہ نے داڑھی عطا کی، اتنی داڑھی خوبصورت ہے، عورتیں ہیں تو سر میں بال کتنے خوبصورت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سر، یہ تو مختصر خاکہ ہے، تو انسان کو اللہ نے بنایا، اب سر کتنا ہونا چاہیے، سر کا وزن کتنا ہو، سر کی گولائی کتنی ہو، اس سر کے مطابق پیشانی، اس کی چوڑائی کتنی ہو، لمبی چمڑی اور چوڑائی کتنی ہو، تو وہ اللہ نے لگائے ہیں، اور اس کے لیے چہرہ گول کتنا بنائے ہیں، اس کے مطابق کان لگا دیے، اس کے مطابق ناک لگا دیا، اس کے مطابق اللہ نے ہونٹ لگا دیے اور تھوڑی لگائے، پھر اس کے بعد دونوں جانب میں اللہ نے مونڈوں کو لگایا، مونڈوں کے نیچے اللہ نے بہترین چوڑی مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ بنایا، تو سینے میں اللہ نے چھاتی کو رکھا ہے، اور اس میں مردوں کے لیے خوبصورت بال رکھے ہیں، اور پھر اس کے نیچے پیٹ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے، سینے کے اندر ایک نظام رکھا ہے، پیٹ کے اندر ایک مستقل نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کو پیٹ کی کتنی گولائی ہو، پھر اس کے بعد دونوں طرف کمر کے ذریعے سے اللہ نے اسے فٹ کر کے اللہ نے اسے جوڑ کے رکھا ہے تاکہ ادھر ادھر نہ ڈھلے، تو اللہ نے اسے جوڑ کے یوں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے اللہ تبارک نے دونوں پیروں کو لمبا کیا ہے، اور دونوں منڈوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو لگا دیے، ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، موٹا کتنا ہونا چاہیے، پھر اس میں ہتھیلیوں کو رکھا ہے، ایک ایک ہاتھ
میں 5 انگلیاں رکھے ہیں تو 5 انگلیوں کی 5 قسمیں ہیں، تو اسے قنصر، بنصر، وسطیٰ، شہادت جو ہے بہامہ، یہ 5 انگلیاں ہیں، تو اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ ہے۔ پھر اللہ نے اس میں ہتھیلیوں کو رکھا اور اس میں 3 فولڈ رکھے ہیں اور اللہ نے یہ موڑ کے رکھے ہیں۔ پھر انگلیوں کی حفاظت کے لیے اور انگلی سیدھے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناخن بھی خوبصورت ناخن بھی بنائے، تو ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پھر اسے فوڑ کرنے کے لیے، موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہتھیلی لگائے اور اس میں اندر ہڈیوں کو فٹ کیا، ہر جگہ کی ہڈیاں الگ الگ ہیں، ہاتھ کی ہڈیاں وہ مضبوط ہیں، پھر انگلیوں کی ہڈیاں وہ اتنی مضبوط ہیں جتنا انگلی کو ضرورت ہے، اور ہاتھوں کو تھامنے کے لیے یہاں کی ہڈیاں اتنی مضبوط ہیں، پھر کوہنی کی ہڈی اس سے زیادہ مضبوط ہے، پھر یہاں کی ہڈی اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی ہڈی رکھے ہیں لیکن 3 فولڈ رکھے ہیں، یہاں سے یہاں تک کی جو ہڈی ہے اس کی طاقت اور مضبوطی الگ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہڈی ہے اللہ نے اس کی مضبوطی الگ رکھے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی ہڈیاں گئے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جتنا خوبصورت بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے پیروں کو لگایا، تو پیروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 فولڈ رکھے، تو پنجے جو اللہ نے رکھے ہیں تو پنجوں کے اندر اتنی طاقت اور مضبوط ہے کہ انسان کے بدن کو تھامے ہوئے ہے۔ انسان چاہے 80 کلو کا ہو، چاہے 90 کلو کا ہو، چاہے 100 کلو کا ہو یا اس سے آگے پیش ہو، پورے وزن کو وہ سنبھال رہا ہے، پورے وزن کو وہ بیلنس کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیروں کی ہڈیاں جو اسے پلر کا کام دیتے ہیں، جو ستون کا کام دیتے ہیں، تو پیروں کی ہڈیوں کو اللہ نے یوں مضبوط بنائے، جب تک کھڑا رہے گا ہڈیوں کے اندر وہ طاقت ہوگی، پھر جب بیٹھ جائے گا تو اس کے اندر فولڈ ہے۔ اب کرسیوں کا زمانہ ہے تو کرسیوں میں بیٹھنے کے لیے فولڈ الگ ہے، نیچے بیٹھیں گے تو فولڈ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھائی، اور وہ 4 چیزیں اتنے مضبوط اور اتنے محترم۔ تو اب یہ چیزیں اتنے محترم ہیں تو انسان کتنا محترم۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنایا، چاہے وہ کتنا کالا کلوٹا حبشی کیوں نہ ہو۔ تمام دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان، چاند سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ، کواکب سے بھی زیادہ، تمام دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام میں خوبصورت انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا اس لیے ذکر فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِّن قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بہترین انسان کو بنا، احسن الخالق ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس نے دھوکے میں رکھا ہے رب الکریم سے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھ کو پیدا کیا، تیری ہڈیوں کو، جوڑوں کو مضبوط کیا، تیرے اعضاء کو برابر کیا، متوازن رکھا، برابر جوڑ کے رکھا۔ خلقک فسواک فعدلک، تو اعضاء کو جوڑ کے رکھا، خوبصورت بنایا، اور آنکھوں کی سر کے درمیان میں آنکھیں کتنا ہو، اس کی گولائی کتنی ہو، آنکھوں کا سائز کتنا ہو، اللہ نے اس کے مطابق سائز رکھا۔ تو یہ سب خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، سر سے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنے بہترین انداز سے تجھے جوڑ کے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی پر وقت بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بقیہ آیتوں کی بھی تفسیر، اور پھر انسان کی خلقت پر انشاءاللہ چند باتیں ہوگی۔ تو اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو ہماری اس خلقت پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتوں پر، ایک ایک نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔